الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. بزرگان محترم، میرے ہم عمر نوجوان ساتھیوں، دوستوں اور عزیز بھائیوں، ابھی میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے. اس کی تھوڑی تشریح آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا. اس سے قبل کہ میں ایک بات بطور تلقین سمجھ لیجیے کہتا ہوں کہ جب بھی اسٹیج پر کوئی علماء کرام یا ائمہ کرام اپنی گفتگو کے درمیان سرور کونین محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں تو تمام حضرات خاموش ہوتے ہیں. اگر کوئی علماء اور ائمہ اپنے بیان میں یا اپنی گفتگو میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں تو ساتھ ساتھ آپ بھی لیا کیجیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لینا بھی ضرور ہے. تو میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی تھی اس میں اللہ جل جلالہ وعلا والہ ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والوں، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یعنی ان لوگوں سے خطاب ہو رہا ہے جو کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کا اقرار کر چکے ہیں، اظہار کر چکے ہیں. ان سے خطاب ہو رہا ہے کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اب سوچنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب ہم ایمان لا چکے ہیں تو ایمان لانے کے بعد اسلام میں داخل ہونے کی کیا معنی ہے؟ عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب کوئی شخص ایمان لے آیا تو اسلام میں داخل ہو گیا. ایمان اور اسلام دونوں چیزوں کو ایک ہی چیز سمجھا جاتا ہے، لیکن اللہ عز و جل فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اس سے یہ معلوم چل رہا ہے، اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایمان کچھ اور چیز ہے، اسلام کچھ اور چیز ہے، اور ایمان لانے کے بعد اسلام میں داخل ہونا بھی ضروری ہے. تو اسلام کیا ہے؟ اسلام عربی زبان کا ایک لفظ ہے جس کا معنی ہے کہ اپنے آپ کو کسی بڑی طاقت کے سامنے جھکا دینا، اپنے آپ کو کسی بڑی طاقت کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دینا، اپنے آپ کو اس کا تابع بنا لینا، جیسا وہ کہے اس کے مطابق انسان اپنی زندگی گزارے. یہ ہے اسلام کا معنی، جس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف زبان سے کلمہ طیبہ کا پڑھ لینا اور کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ کا اقرار کر لینا اور اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کا اقرار کر لینا، صرف یہ باتیں اسلام میں داخل ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو اور اپنے پورے وجود کو اللہ کے حکم اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے آگے جھکا دے. یہ ہے اسلام. اور یہی لفظ اسلام اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں سورہ صفات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں بھی استعمال فرمایا. وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر دے. بیٹا بھی وہ جو امنگوں اور مرادوں سے طلب کیا ہوا تھا. اس کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کی تھی، یا اللہ مجھے بیٹا عنایت فرما دیجئے. لیکن جب وہ بیٹا چلنے پھرنے اور آنے جانے کے لائق ہوا اور باپ کا ہاتھ بٹانے کے لائق ہوا، اس وقت یہ حکم آیا کہ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری پھیر کر اسے ذبح کر دے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، یہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ بیٹا سے سوال اس لیے نہیں کیا گیا کہ بیٹا کو اس عمل کے کرنے میں تردد تھا، انکار تھا، بلکہ سوال اس لیے کیا گیا کہ بیٹا کا بھی امتحان ہو جائے۔ بیٹا بھی وہ جو خلیل اللہ کا بیٹا تھا، جس کی صلب سے، جس کے نسل سے نبی پاک علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تھے۔ بیٹا نے پلٹ کر یہ نہیں کہا کہ ابا جان میں نے کون سا ایسا جرم کیا ہے، کیا خطا مجھ سے سرزد ہوئی ہے، کیا غلطی میں نے کی ہے جس کی پاداش میں مجھے دنیا کی زندگی سے محروم کیا جا رہا ہے اور مجھے قتل کیا جا رہا ہے۔ بلکہ بیٹا نے یہ کہا قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جان آپ کو جو حکم اللہ عز و جل کی طرف سے ہو آیا ہے اس کو کر گزریے اور میری فکر نہ کیجیے، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ نے جو مجھے میرے چہیتے بیٹے کو قربان کرنے کا حکم دیا ہے اس میں کیا حکمت اور مصلحت ہے، بس دونوں نے یہ دیکھا کہ یہ حکم میرے خالق اور مالک کی طرف سے آیا ہے اور دونوں اس حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ قرآن کریم نے اس واقعے کو بڑے پیارے انداز میں ذکر فرمایا ہے، یعنی جب باپ اور بیٹا اس حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور باپ کے ہاتھ میں چھری ہے، بیٹا کو زمین پر لٹا دیا گیا ہے اور قریب ہے کہ وہ چھری گلے پر چل جائے اور بیٹے کے کام کو تمام کر دے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال فرمایا وہ یہ ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا تَلَّهُ لِلْجَبِينِ، یعنی جب باپ اور بیٹا اس حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور باپ نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، پیشانی کے بل اس لیے لٹایا کہ اگر سیدھا لٹائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹے کی صورت دیکھ کر اور اس صورت پر ظاہر ہونے والے قرب اور تکلیف کے اثرات دیکھ کر کہیں چھری چلنے کی رفتار میں کمی نہ آ جائے، اس لیے بیٹا کو الٹا لٹایا اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال فرمایا وہ ہے اسلما، یعنی دونوں باپ اور بیٹا اس حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم کی اصطلاح میں اسلام کے معنی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اور اپنے پورے وجود کو اللہ کے حکم اور نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات کے آگے جھکا دے، اور جب بھی کبھی اللہ کا حکم آئے تو اس میں یہ نہ پوچھے اس میں کیا حکمت اور مصلحت ہے، بلکہ اللہ کا حکم آنے کے بعد اس کی تعمیل کی فکر کرے، اس کو پورا کرنے کی فکر کرے۔ یہ ہے اسلام، اور اسی اسلام میں داخل ہونے کے لیے قرآن کریم کی آیت یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ میں جو حکم دیا گیا کہ اے ایمان والو تم نے کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت تو پڑھ لیا، لیکن اب اسلام میں داخل ہونے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے پورے وجود کو اللہ کے حکم کے آگے جھکا بغیر کسی چوٹ چھڑائے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم کو ہم بے چون و چرا کیوں مان لیں، بغیر کسی تفتیش کیے ہوئے، بغیر کسی چھیڑخانی کیے ہوئے اللہ کے حکم کو کیوں مان لیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کے حکم کو بے چون و چرا نہیں مانیں گے تو آپ اپنے عقل کا غلام بن کر رہ جائیں گے۔ وہ کیسے؟ اس کو یوں سمجھیے کہ آج سے تقریباً 850 سال پہلے عالم اسلام میں ایک فرقہ پیدا ہوا تھا جس فرقہ کو باطنی فرقہ اور کرامودہ فرقہ کہا جاتا ہے۔ اس فرقے کا ایک مشہور لیڈر گزرا ہے جس کا نام عبید اللہ بن حسن قیروانی۔ اس نے اپنے پیروکاروں کے نام ایک خط لکھا، وہ خط بڑا دلچسپ ہے، جس میں وہ لکھتا ہے کہ میری سمجھ میں یہ بے عقلی کی بات نہیں آتی کہ لوگوں کے پاس، لوگوں کے گھر میں ایک خوبصورت سلیقہ شعار لڑکی بہن کی شکل میں موجود ہے، بھائی کے مزاج کو سمجھتی ہے، اس کی نفسیات سے بھی واقف ہے، لیکن یہ کم عقل انسان اس بہن کا ہاتھ کسی اجنبی شخص کو پکڑا دیتا ہے جس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ اس کے ساتھ لباس صحیح ہو سکے گا یا نہیں، وہ اس کے ساتھ زندگی کو بسر کر سکے گی یا نہیں۔ میری سمجھ میں بے عقلی کی بات نہیں آتی کہ جب ایک بہن اپنے بھائی کے لیے کھانا پکا سکتی ہے، اس کی راحت و آرام کے لیے اس کے کپڑے دھو سکتی ہے، اس کے بستر کو سنوار سکتی ہے، لیکن اس کی جنسی تسکین کو پورا کیوں نہیں کر سکتی؟ یہ عبید اللہ بن حسن قیروانی کہہ رہا۔ اب اگر آپ اس کی بات پر جتنی چاہے لعن و تعان کریں، برا بھلا کہیں،
لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وہ اپنی بات پر عقل کی بنیاد پر کہہ رہا ہے، اور آپ اس کے اس سوال کا جواب قیامت تک نہیں دے سکتے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے یہ بڑی بد اخلاقی اور گھناؤنا پن کی بات ہے، یہ بڑی بد اخلاقی اور گھناؤنا پن، یہ سب ماحول کے پیدا کردہ تصورات میں سے ہے۔ آپ ایک ایسے ماحول میں پیدا ہوئے ہیں جو اس بات کو معیوب سمجھا جاتا ہے، عیب سمجھا جاتا ہے، ورنہ عقل کے اعتبار سے کوئی عیب نہیں ہے۔ آپ اپنی بہن سے، آپ اپنی بیٹی سے شادی کریں، لیکن امت مسلمہ اپنی بہن اور بیٹیوں سے شادی کیوں نہیں کرتا؟ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کے جواب کو سمجھنے کے لیے کیوں سمجھیے کہ ہر طالب علم کو، ہر پڑھنے والے کو یہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ ہم جو علم حاصل کر رہے ہیں اس علم حاصل کرنے کے ذرائع کتنے ہیں، کتنے ذریعہ سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو علم حاصل کرنے کے ذرائع تین ہیں۔ نمبر 1، حواس خمسہ۔ حواس خمسہ میں 5 چیزیں آیا کرتی ہیں۔ نمبر 1، زبان۔ زبان کے ذریعے سے بھی انسان علم حاصل کرتا ہے۔ زبان کے ذریعے سے یہ علم حاصل کرتا ہے کہ کون سی چیز میٹھی ہے، کون سی چیز کڑوی ہے، کون سی چیز پھیکی ہے۔ زبان کے ذریعے سے انسان علم حاصل کرتا ہے۔ دوسری چیز کان۔ کان کے ذریعے سے بھی انسان علم حاصل کرتا ہے، کون سی خبر اچھی ہے، کون سی خبر بری ہے، یہ بھی انسان کان کے ذریعے سے علم حاصل کرتا ہے۔ تیسری چیز ناک۔ ناک کے ذریعے سے بھی انسان علم حاصل کرتا ہے، کون سی چیز بدبودار ہے، کون سی چیز خوشبودار ہے۔ نمبر 4، آنکھ۔ آنکھ کے ذریعے سے بھی انسان علم حاصل کرتا ہے، سامنے والا بیٹھا شخص لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، مرد ہے کہ عورت ہے۔ نمبر 5، ہاتھ کے ذریعے سے بھی انسان علم حاصل کرتا ہے، جب وہ اپنے ہاتھ میں کسی چیز کو پکڑتا ہے، ٹٹولتا ہے، اس کا ہاتھ یہ بتاتا ہے کہ یہ چیز نرم ہے، یہ چیز مضبوط ہے، یہ چیز کڑی ہے۔ تو یہ 5 چیزوں نے ہمیں الگ الگ علم کو بتایا۔ اس سے معلوم چلا کہ ہر چیز کا ایک دائرہ مقرر ہے۔ اگر آپ اپنی آنکھ کو کان کے ذریعے استعمال کرنے لگے، آنکھ کو بند کر لیں اور کان سے دیکھنے کی کوشش کریں، تو ظاہر سی بات ہے کہ کان سے دکھائی نہیں دے گا۔ اب اس بنیاد پر کوئی شخص یہ کہے کہ کان بیکار چیز ہے، تو کہنے والوں کو بیوقوف کہا جائے گا، کیونکہ آپ نے کان کا استعمال غلط کیا ہے۔ آپ کو کہا جائے گا کہ آپ آنکھ سے دیکھیں، آنکھ دیکھنے کی چیز ہے۔ اس سے یہ معلوم چلا کہ ہر چیز کا ایک دائرہ ہے۔ اسی طرح جب حواس خمسہ اپنے دائرے کو پرواز کر جاتی ہے، اپنی طاقت کی انتہا کو پہنچ جاتی ہے، دوسرا علم جو ہماری رہنمائی کرتی ہے وہ ہے عقل۔ عقل کے ذریعے سے انسان علم حاصل کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ ہر انسان کے جسم پر، جسم و جثہ پر اپنے سطر کو چھپانے کے لیے کپڑا ہے، لباس ہے، موبائل ہے۔ اب ہمارے جسم پہ جو کپڑا ہے، ہمارا ہاتھ نے اسے بنایا نہیں ہے، ہماری آنکھ نے اسے بنتی دیکھا بھی نہیں ہے، لیکن یہ عقل ہماری رہنمائی کر رہی ہے کہ اسے کسی بنانے والے نے، کسی ماہرین نے بنایا ہے، یہ بن کر ہم تک پہنچا ہے۔ یہ عقل ہماری رہنمائی کر رہی ہے۔ اور یہ 2 چیزیں ہیں جو مسلمان کے علاوہ تمام انسان علم حاصل کرتے ہیں، لیکن تیسرا ذریعہ جو علم حاصل کرنے کا وہ ہے وحی الہی۔ وحی الہی اللہ کا کلام، اور وحی الہی کا علم صرف مسلمانی اس علم کو حاصل کرتے ہیں۔ تو اسی طرح جب عقل اپنی طاقت کو پرواز کر جاتی ہے، اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے، تو وہاں پہ وحی الہی ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ اب جب عبید اللہ بن حافظ تلوانی نے جو کہا تھا کہ آپ اپنی بہن سے شادی کریں، کیونکہ وہ عقل کی بنیاد پر کہا تھا، اس کے پاس کوئی دوسری دلیل بھی نہیں تھی، تو اب اسلام یہ بتا رہا ہے، وحی الہی کے ذریعہ اللہ کا احکام یہ بتا رہا ہے، نبی کی تعلیمات یہ بتا رہی ہے کہ تم اپنی بہن سے شادی نہیں کر سکتے، تم اپنی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے۔ اس موقع پر کوئی انسان یا کوئی شخص علماء کمیٹی کے اندر نہیں آتا کہ حضرت ہم اپنی بہن سے شادی کیوں نہ کریں، ہم اپنی بیٹی سے شادی کیوں نہ کریں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں پوچھوں گا تو مجھے شرمندہ کیا جائے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ آج جب کوئی مسئلہ آتا ہے تو اس میں یہ سوال کرنے لگتے ہیں اس میں کیا حکمت اور مصلحت ہے۔ یہ مسلمانوں یہ جان لیجیے کہ یہ آپ کا حق نہیں ہے اسلام کے معاملے میں سوال کرنے کا، اللہ کے احکام میں سوال کرنے کا، اس میں کیا حکمت اور مصلحت ہے۔ جب اللہ کا حکم آ جائے تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ ہم اللہ کے بندے ہیں، نبی کے غلام ہیں، اور
غلام اور مزدور میں فرق ہوا کرتا ہے۔ ایک مزدور ہوتا ہے جو آپ کے یہاں نوکری کیا کرتا ہے، وقت مقرر ہوتے ہیں، پیسے بھی مقرر ہوتے ہیں، اگر آپ اسے اس وقت کے اندر، اس دائرے کے اندر کام کروائیں گے وہ کام کرے گا، اس وقت کا وہ پیسہ لے گا۔ اگر آپ اس سے زائد کام کرائیں گے پھر پیسے کا بھی مطالبہ زیادہ کرے گا، کیونکہ وہ نوکر ہے۔ لیکن ایک غلام ہوا کرتا ہے، اور غلام اور نوکر میں فرق یہ ہے کہ غلام کا پیسہ مقرر نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے آقا کے حکم کا محتاج ہوتا ہے کہ جب آقا کوئی بات کہے گا تو ہم اس حکم کو بجا لائیں گے۔ تو ہم اللہ کے بندے ہیں اور نبی کے غلام ہیں، اس لیے غلاموں کا یہ حق نہیں کہ اللہ کے احکام میں اور نبی کی تعلیمات میں تفتیش کرے، چون و چرا کرے، چھیڑخانی کرے۔ جب اللہ کا حکم آ جائے، جب علماء اس بات کو بتا دیں تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم اس حکم کو پورا کر دیں۔ اور اللہ تعالیٰ بتا بھی رہے ہیں اگر زندگی ٹھیک ٹھاک گزارنی ہے تو وہی الہی کو بجا لاؤ اور اپنے عقل کے گھوڑے کو استعمال نہ کرو۔ اگر آپ اپنے عقل کے گھوڑے کو استعمال کریں گے تو آپ ذہنی انتشار کا مبتلا ہو جائیں گے۔ بس انہی چند باتوں پہ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ کو بھی صحیح معنوں میں اسلام پر چلنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔